نعیم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے جذبات کے اظہار کا موقع ہمیں مہیا کیا اور ہمیشہ کرتے ہی آئے ہیں آپ۔ جو اس وقت موجودہ صورتحال افغانستان کی اور پاکستان کے جو تناؤ تھا، جہاں حملے ہو رہے تھے، اس میں اب سیز فائر آ گیا، اور اس پہ جو اوورسیز پاکستانی اور اوورسیز افغانیوں کا رد عمل کیا تھا، تو اس بارے میں بات تو بہت زیادہ تفصیل سے کی جا سکتی ہے، لیکن میں مختصر سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ ہم پاکستانی کو تو بہرحال کوئی تشویش نہیں تھی کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، لیکن ہمیں دکھ ضرور تھا کہ یہ ان لوگوں نے، کہہ رہا ہوں ٹی ٹی پی کے جو اپنا دہشت گرد ہے، فتنہ ہندوستان بھی انہیں کہتے ہیں، فتنہ خارج بھی کہتے ہیں، کہ ان کو یہ ان کی سرپرستی کرتے تھے، یا آپ یہ کہہ سکیں ان کے سہولت کار تھے یہ۔ اور یہ اب تک جو حالات و شواہد ہیں، یہ لگتا ہے کہ یہ منظم طور پر ان کے سہولت کار ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی بار بار تنبیہ، درخواستیں اور ثبوت مہیا کرنے کے باوجود مختلف وقتوں میں وفود جاتے رہے یہاں پہ، نائب وزیر اعظم صاحب بھی تشریف لے گئے، وزیر خارجہ بھی گئے، اور بھی لیول تک مطلب وزارت کے لیول تک جاتے رہے ہیں وفود، لیکن انہوں نے نا اس کو ایک مذاق سمجھا کہ یہ آتے ہیں ہمارے پاس، ہم ڈپلومیٹک جواب دے کے تیرے واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو پاکستان میں یہی نعرہ لگتا ہے جی افغانی ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ اس حد تک تو وہ نہیں کہتے تھے، وہ بھی کہتے تھے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جب یہ بات بڑھتی اب یہ آئی کہ پورا پختونخوا کا جو علاقہ اپنا دہشت گردی کا مرکز بن گیا، اور لوگ اس کا شکار ہونے لگ گئے، اور ان کو روکنے کے لیے ہمارے پاک فوج نے کی قربانیاں بھی شروع ہو گئی، لیکن اس کے باوجود انہیں سمجھ نہیں ہے کہ ہم انہیں فتنہ ہندوستان کو ہم روکے یا فتنہ خارج کو ہم روکنے کی کوشش کریں۔ تو پھر یہ ہوا کہ ہم نے اپنا کیا کہتے ہیں، پاکستان نے انہیں تنبیہ کی اور وارن کیا، لیکن انہوں نے اس کو مذاق سمجھا، اور پاکستان نے ان کے دہشت گردوں کے اڈے پر حملے شروع کر دیے، اور بڑے کامیاب حملے تھے۔ اس سے یہ بکھلا گئے۔ اچھا، وہ وہاں پہ صورتحال چل رہی ہے، دنیا کی طاقتیں بھی بیچ میں پڑ گئی، اور اس طرح کرتے کراتے چونکہ وہ جو آگ وہاں لگی ہوئی ہے، اس کا کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تپش یہاں بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو جرمنی میں بہت سارے جو افغانی لوگ رہتے ہیں، اور ان میں اکثریت وہ ہے جو 2015-16 میں آئی تھی، جب انہوں نے بارڈر کھولے تھے سیولنگ کے لیے، اور اس کی آڑ میں یہ لوگ آ گئے تھے یہاں پہ۔ اچھا، وہ زیادہ تر نوجوان لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو افغانستان میں جب رشیا آیا، اس کے بعد جو وہ چلا گیا، اس کے بعد ان کی پیدائش ہوئی، اکثریت 22-23 سال کی عمر کے لڑکے ہیں، جو وہ اکثریت جو پاکستان کے خلاف جو مہم ہے اس کا وہ اعلیٰ کار بن چکے اپنی لا علمی کی بنیاد پہ، اور ہر چیز کا قصوروار پاکستان کو گنتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ ہوا کہ یہاں جرمنی میں ایک مظاہرے کا بھی انہوں نے انتظام کیا۔ ادھر یہ قانونی طور پہ ان کا حق ہے، اخلاقی طور پہ حق ہے کہ اپنے جذبات کا اظہار کرے۔ یہ مظاہرہ فرینکفرٹ اسٹیشن سے شروع ہوا ہے اور کونسلیٹ تک گیا ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اظہار تو جو انہوں نے کیا، جو جس حساب سے انہیں خبریں مل رہی ہیں، یا ہندوستان جو جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے اس کا وہ شکار ہو کر وہ وہاں گئے ہیں، انہوں نے پاکستان کے خلاف بڑی زہریلی گفتگو کی ہے، اور وہ گفتگو ایسی یہ نعرے بازی یا گفتگو تھی جس کو زد زبان نہیں لا سکتے ہم۔ ہمارا ملک ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے، اور ہمیں تکلیف اس لیے زیادہ ہوئی ہے کہ یہ اپنے تھے، اور انہوں نے کیا کیا، اپنے جذبات کا اظہار کرتے، پٹیشن دیتے اور چلے جاتے، لیکن انہوں نے باقاعدہ مہم چلائی، اور بڑی مضمون مہم سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، اور یہاں پہ جو مہم چل رہی ہے، جلسے جلوس ہوئے ہیں، مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس میں کہ ایسے ہیں ان کے لوگ میں نے دیکھے جو ہمارے ساتھ کام بھی کرتے رہے ہیں، بڑا لمبا عرصہ پیدائش بھی ان کی پاکستان کی ہے، پڑھے وہاں پہ ہے، ہمارے ساتھ بہت سارے پروگرام میں آ کے قومی ترانے بھی پڑھتے رہے ہیں، تقریر بھی کرتے رہے ہیں، اور
شو میں قسمت آپ کہہ لیں کہ وہ تھوڑے بہت بزنس مین بن گئے، اور وہ ایک لیڈری کے چکر میں انہوں نے یہ اپنا بڑی کبھی حرکت کی ہے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ جو معاملات تھے وہ وہاں ہو چکے تھے، آپ اپنے اظہار کر لیتے، لیکن آپ اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے کرتے ہمارے وطن پہ اپنے ضربے لگانی شروع کر دی، اور ہمارے جذبات پر بھی. تو ہمیں کسی نے یہ قبول نہیں ہے. پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد پھر دوسری چیزیں. ہمیں دکھ ہوتا ہے اپنی حکومتوں پر بھی کہ انہوں نے یہ دروازے کیوں کھولے، اور اگر کھولتے تو کسی دائرے میں رکھتے، کوئی ایس او پی اس کے بناتے کہ آپ یہاں تک محدود ہیں. اور افغان جنگ میں پاکستانیوں نے کھل کے دروازے کھول دیے اپنے دلوں کے بھی اور ملک کے بھی، اور جگہ جگہ انہوں نے جا کے اپنے گھر بسائے، چھوٹے چھوٹے بزنس کیے، اور رہ رہے ہیں. کوئی نفرت کا کوئی شائبہ نہیں تھا، بلکہ جہاں پہ یہ جاتے رہے ہیں اکثر میں بیٹھتے ہیں، وہاں پہ جرائم بھی بڑے. ہیرون نام کی بلا اسی وقت اسی دور کی نشانی ہے. اس طرح کلاشن کوف کا کلچر آیا، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ ان کا ساتھ دیتے دیتے اب تک دیتے چلے آئے ہیں. تو ہم حکومت پاکستان کے بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا اور پاک آرمی کے ساتھ مل کے جو ضربے کاری لگائی ہے بڑا اچھا کیا. ان کے رویے ہمیں یہاں پہ بھی نظر آ رہے ہیں. اکثریت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے، انڈیا کا زیر اثر ہے. جب بھی کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں یا ایسے گیمیں ہوتی ہیں تو ان کی ہمدردیاں ٹوٹل سر عام نظر آتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ صورتحال یہ کرکٹ ٹیم بنانے والے یہ ہم لوگ تھے، اور یہ ان کے اور تو چھوڑے وہ جو کھلاڑی جو وہاں پڑھتے رہے ہیں، پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، یا اگر وہاں پاکستان آگے شفٹ ہو گئے، پاکستانی کالجوں میں پڑھتے رہے، اسکولوں پہ، اور کرکٹ کلبوں میں کھیلتے رہے ہیں، پاکستانی استادوں سے سیکھتے رہے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف تحریک کا حصہ بنتے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ کھڑے ہو کے کیا کیا مارتے ہیں انڈین کو خوش کرنے کے لیے کہ اس حد تک بھی انسان گر سکتا ہے، اور یہ گرے ہیں. تو اس لیے میری اپنے پاکستانی بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ یہ جو ہے نا بھائی بھائی والا لفظ چھوڑ دیں. یہ ہمارے بالکل بھائی نہیں ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، آپ ان کا کردار آج کل تو ویسے میڈیا بہت زیادہ بآسانی ہر چیز نظر آ جاتی ہے، تو آپ اس سے تھوڑی سی تحقیق کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے. ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت جو حالات ہیں، ایک دو چار چند ایک بندوں کی وجہ سے جرمنی نے بلکہ پورے یورپی یونین کے ملکوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ افغانیوں کو ڈپورٹ کیا جائے گا. دیکھیں چند بندے غلطی کرتے ہیں اور وہ اکثریت وہ کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. یہاں پہ چند ایک نے غلطی کی اور سب لوگ اس کے لپیٹ میں آ رہے ہیں، اس کی غلطی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، اور یہ پھر مزید غلطی کرتے چلے آ رہے ہیں. یعنی کہ ان کا قومی مزاج ہی یہ ہے نمک حرامی کا. تو ان کو تو چاہیے ان کے لیڈروں کو کہ وہ اس طرح کے یہاں طریقے شروع کرتے یا اپنے لوگوں کو آگاہی دیتے کہ بھائی یہاں پہ انسانوں کی طرح رہو، قانون کے دائرے کے اندر رہو، تاکہ آپ کو رہنے کا حق مل سکے، نہ کہ ایسی حرکتیں کرو ایک کرے اور دوسرا بھی بھگتے. تو لیکن اس کے بجائے وہ انہوں نے بھی اپنی سیاست چمکانی شروع کر دی. یہ نہیں کہ ہمیں افغانستان کے کردار کا پتہ نہیں ہے، وہ ان لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا جو شاید آپ جنہوں نے یہاں سنبھالی ہے. ان کا کردار تو 1947 سپٹمبر میں جب پاکستان کو تسلیم کرنے کے لیے قرارداد پیش کی گئی تھی تو یہ ملک تھا جس نے مخالف صفحے اول کا یہ ملک تھا، دوسرے نمبر میں مصر تھا، اور 1950 میں بھی انہوں نے حملہ کیا تھا پاکستان میں. تاریخ بھر پڑی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور پاکستان نے ان کے لیے ان کا سہارا، ان کی مدد کے لیے کوئی بھی ذریعہ نہیں چھوڑا. ہر وقت ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں، اور یہ آج یہاں پہ کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے. ہمیں پاکستان اور ہم ہیں پاکستان، دونوں کو، پاکستان کو بھی اور افغانستان کو بھی، کہ یہ طریقہ غلط ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں. تو میں بھی اس سلسلے میں کچھ تھوڑا سا کہہ دیتا ہوں، ابھی گنجائش تو نہیں ہے کہنے کی، لیکن پھر بھی تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے واقعی بہت غلط ہوا ہے.
پاکستان کو اور افغانستان دونوں کی غلطی ہے میرے حساب سے. دونوں ملکوں کی حکومتوں کی بالکل غلطی ہے. پاکستان نے بھی جو کچھ کیا ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, اور جو افغانستان کر رہا ہے وہ بھی ہونا چاہیے. اس میں جو کچھ ہوا ہے اس میں پاکستان سے زیادہ افغانستان کا نقصان ہوا ہے, اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. اس کی جو پالیسیاں ہیں وہ اچھی نہیں ہیں, یعنی کہ افغانستان کے لیے بھی اچھی نہیں ہے, مسلمانوں کے لیے بھی اچھی نہیں ہے, دنیا کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. اگر کچھ ہوا تو یہ بات ٹیبل پہ بھی ہو سکتی ہے. آپ کو انڈیا کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھو پاکستان جیسا بھی ہے ایک مسلمان کنٹری ہے, آپ کا بھائی ہیں ہم مسلمان, اور آپ دونوں, ہم افغانستان دونوں مسلمان بھائی ہیں. آپ انڈیا کے پاس, انڈیا تو ہمیشہ مسلمانوں کا دشمن ہے جیسے اسرائیل دشمن ہے. اس کیسے آپ توقع کرتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ آپ کا دوست بن سکتا ہے؟ کبھی نہیں بن سکتا. آپ کا جب بھی دوست بنے گا پاکستان ہی بنے گا. آپ پاکستان سے ساتھ بنا کے رکھیں اور اپنی پالیسیوں پہ غور کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کی پالیسی کی وجہ سے پوری دنیا میں افغانستانوں کو بری نظر سے دیکھ رہی ہے دنیا, اور کہہ رہی ہے کہ اس کو نکالو. پورے یورپ نے فیصلہ کیا جیسے موسم ہے کہ آپ کو دنیا سے واپس اپنے ملک میں افغانستان میں بھیج دیا جائے, کیونکہ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں. اور یہ آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے حضور. تو دوسری بات آپ دیکھیں پاکستان میں بھی کیا 40 سال سے آپ بات ہے, آپ پورا آپ کراچی میں کیا نام اس کا تھا جی جہاں رہتے تھے افغان, اس کو سراب گوٹ, تو سارا سراب گوٹ خالی ہو گیا. سارا پشین کی وہ جتنے علاقے تھے افغانستان سے پاکستان میں وہ سارے خالی ہو گیا. سب کو چمن سے ہر جگہ سے لوگ افغانیوں کو نکال رہے ہیں, اور بیچارے مار تو وہ غریب افغان نہیں رہا ہے, اس کو دکے ادھر بھی اس نے کچھ انویسٹمنٹ کی تھی تھوڑی بہت, کسی نے کوئی دکان, کسی نے کوئی تندور, کسی نے ہوٹل بنا لیا, اس کو بھی جانا پڑتا ہے, سب چھوڑ کے جا رہا ہے صرف آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے حضور. تو آپ طالبان سے میں کہوں گا کہ آپ اپنی پالیسیاں درست کریں اور مذاکرات کریں. اسے آگے تھوڑی سی بات اور کروں گا کہ میں عمران خان کو اچھا نہیں سمجھتا کہ سیاسی طور پر, اور نہ اس کے کوئی سیاسی بات اچھی ہے, لیکن یہ جو بات وہ کر رہا تھا کہ افغانستان کے بارے میں کہ ٹیبل پہ بات کرنی چاہیے افغانیوں کے ساتھ, ان کے بات سننی چاہیے, اور ٹیبل پہ ہم لوگ بات کر کے ان کے ساتھ مذاکرات کریں. تو پاکستان حکومت وہ نہیں مان رہی تھی, تو آخر پھر بھی تو آخر آپ کو دعا میں ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی بات کرنی پڑے گی افغانستان کے ساتھ. آپ نے بات کی اور معاہدہ ہوا, پھر سیز فائر ہوا, جنگ بندی ہوئی, بہت اچھی بات ہے. تو یہ بات ہونی چاہیے, کوئی بھی کہے جہاں سے بھی اچھی بات ملے لے لینی چاہیے. لیکن اس معاہدے میں ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے بڑے, ٹھیک ہے آپ بڑے سیانے سارے پاکستانی کے جو وہاں گئے ہوتے بہت عقل مند لوگ, لیکن آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا حضور. آپ نے دیکھا ہے آپ کے ساتھ معاہدے میں ہاتھ ہو گیا. افغانستان میں نے اس اپنی ہوشیاری سے, اپنی سفارتی تعلقات سے لفظ بارڈر اس میں سے حذف کر دیا. اس میں سے وہ بارڈر کو تسلیم ہی نہیں کرتا آپ کا, وہ کہتے ہیں یہ نقلی بارڈر ہے. اس نے ثابت کر دیا, اور اس اسٹامپ پیپر سے یا جو بھی ادھر فیصلہ ہوا اس کے اندر سے اس نے وہ نکال دیا لفظ بارڈر کا. تو یہ اس کی ایک فتح ہے اور آپ کی ناکامی ہے, اور آپ لوگ ذرا ہوش کا ناخن لیں, معاہدہ کرنے کے لیے سوچیں, اور کسی عقل مند لوگوں کو وہاں بھیجا کریں معاہدے کے لیے. تو بہرحال میری آخر میں یہی دعا ہے کہ پاکستان اور افغانستان دو ایک اسلامی ملک ہیں, ان میں جنگ نہیں ہونی چاہیے, اور جتنی جلدی ہو جنگ بند ہونی چاہیے. پاکستان زندہ باد.